ایک ایسے نبی جنہوں نے کئی سال سخت درد، بیماری اور تکلیف میں گزارے، جن کا مال، بیٹے، سب کچھ واپس لے لیا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور جن کی زندگی صبر، استقامت اور ایمان کی مثال بن گئی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام آتے ہی دلوں میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ دیکھو اللہ کے نبی پر کتنی بڑی آزمائش آئی ہے۔ ان کے جسم پر تکلیف کے آثار ہیں۔ رب تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے حساب نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ کے پاس وسیع و عریض زمینیں تھیں، بے شمار مویشی اور مال و دولت تھی، نوکر چاکر، کھیت باغات، سب کچھ تھا۔ آپ کی زندگی خوشحالی اور شکر کے ساتھ گزر رہی تھی۔ لوگ آپ کی دولت، عزت اور حسن اخلاق دونوں پر فخر کرتے تھے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے خوش نصیب انسان کا قرب حاصل ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں۔ لیکن ایک دن پھر وہ بھی لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ اے میرے پروردگار، درد اور تکلیف میں بھی میں صرف تجھ کو یاد کرتا ہوں۔ تو ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ آزمائش جس نے دنیا کو یہ سبق دینا تھا کہ صبر کا کمال کیسا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب پر اعتماد کیسے رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام مال و دولت ختم ہو، کھیت برباد، مویشی مر گئے، کاروبار ختم، اور یہاں تک کہ ان کی اولاد 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے مالک، بشک یہ تیرا عطا فرمایا ہوا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس کے لخت جگر اس سے الگ ہوا۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے زبان سے شکوہ تک نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ سب کچھ میرے رب تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، جب چاہے اسے لے سکتا ہے، اور اسے جب چاہا لے لیا، اور میں اسی پر راضی۔ پھر ایک اور آزمائش شروع ہو گئی۔ جسم پر بیماری طاری ہو گئی، ایسا درد، ایسا عذاب کہ گویا جان ہر لمحہ جسم سے جدا ہو رہی ہے۔ جسم کے زخم سڑنے لگے، ہاتھ پاؤں بے حس ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی حرکت بھی عاجز ہو گئی۔ دوست، رشتہ دار سب چھوڑ گئے۔ ہر کوئی ڈرنے لگا کہ یہ مرض کہیں اس تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کے دل میں ایمان کی روشنی کم نہ ہوئی۔ ان کا یقین تھا کہ جس رب تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی تھیں وہی صبر بھی دے گا۔ سال گزرتے گئے، تکلیف، تنگ دستی اور تنہائی سب مل کر ایسے ایک لمبی رات بن گئے جس کی کوئی سحر نہ ہو، جس کی کوئی صبح نہ ہو۔ مگر اس تاریکی میں ایک روشنی باقی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ وفادار بیوی جو اپنے شوہر کی خدمت میں دن رات لگی رہتی تھی۔ وقت مشکل ضرور ہے مگر میرا رب بڑا مہربان ہے۔ وہی ان کا سہارا تھی، اور وہی ان کی تیمارداری، اور وہی ان کے لیے دنیا سے خفا ہونے کے بعد بھی جینے کی ایک اکلوتی وجہ بھی تھی۔ حضور، آپ فکر نہ کریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ بس اس پر بھروسہ رکھیں۔ جب مال و دولت ختم ہو گئی تو اس نیک دل عورت نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، وہ محض اس لیے کہ اپنے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے اور ان کے علاج پر خرچ کر سکے۔ یہ منظر سوچ کر ہی دل بکھر سا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب دونوں کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور اب حالت یہ تھی کہ چند نوالوں کے لیے وہ خاتمہ کی طرح محنت کر رہی تھی۔ اب دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں خوف پھیلنے لگا کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پھیلنے والی نہ ہو۔ اسی لیے کسی نے ان کی بیوی کو کام دینا بھی بند کر دیا۔ بھوک اور فاقوں نے حالات کو بد سے بدترین کر دیا۔ آخر کار ایک دن ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے مجبوری میں اپنے بال کاٹ کر بیچ دیے تاکہ شوہر کے لیے تھوڑا سا کھانا لا سکے۔ وہ منظر دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، ان کے دل میں تڑپ اٹھی، اور اس وقت انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے التجا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری نے آن گھیرا ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔
اب یہ وہ لمحہ تھا جب زمین و آسمان جیسے تھم سے گئے. رب کائنات کی رحمت حرکت میں آئی اور اسی لمحے وہی نازل ہوئی. اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے. ایوب علیہ السلام نے حکم مانا. جیسے ہی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹ نکلا. پانی بالکل شفاف ٹھنڈا. آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل فرمایا تو جسم کے سارے زخم دھل گئے. پانی پیا تو دل اور بدن دونوں میں ایک تازگی سی لوٹ آئی. وہی ایوب علیہ السلام جو برسوں سے بیماری میں مبتلا تھے اب تندرست اور نورانی چہرے والے انسان بن گئے. جب بیوی واپس آئی تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ان کے گھر میں کھڑا ہے، خوبصورت، جوان، روشن چہرے والا، اور وہ حیران ہو کر بولی، اے نیک انسان، کیا تم نے میرے شوہر اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ وہ بہت بیمار تھے. وہ عورت جو برسوں سے اپنے شوہر کی تیمارداری میں تھکی نہ تھی آج بھی ویسے ہی خاموش قدموں سے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی. دن بھر کی مشقت، چہرے پر پسینہ اور دل میں دعا، اے اللہ آج میرے ایوب علیہ السلام کے لیے کوئی آسائش بھیج دے. جب وہ دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ گھر میں روشنی پھیلی ہوئی ہے. ایک اجنبی سا چہرہ نور سے جگمگاتا ہوا سامنے کھڑا ہے. وہ ٹھٹک گئی. چند لمحوں کے لیے لگا جیسے خواب دیکھ رہی ہوں. اس اجنبی نے نرمی سے مسکرایا اور کہا، کیا تم پہچانتی نہیں؟ میں ایوب ہوں. یہ الفاظ سنتے جیسے وقت رک سا گیا. آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دل میں سکون اترنے لگا. اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، سبحان اللہ، اے میرے رب تو کتنا مہربان ہے. اے ایوب، میں نے تمہیں ایسے ہی دیکھا تھا، ایسے ہی روشن، ایسے ہی جوان. وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو چومنے لگی اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے. یہ کوئی خواب نہیں تھا، زندگی واپس لوٹ آئی تھی. وہ بیماری جس نے برسوں سے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا تھا اب جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو. وہ بدن جو درد سے لرز رہا تھا اب طاقت اور نور کی علامت بن گیا. اس لمحے فضا میں رحمت کا نزول. اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں. ایوب علیہ السلام کے چہرے پر وہی رونق، وہی نور، آنکھوں میں شکر کے آنسو، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور دل میں اذکار کی مٹھاس. ان کی بیوی کے قدموں کے تھلے جیسے زمین ہی سج گئی ہو. وہی جھونپڑا جو کبھی خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا اب دعاؤں کے زمزموں سے بھر گیا اور پھر رحمتوں کا دریا بہنے لگا. رب تعالیٰ نے نہ صرف انہیں صحت عطا فرمائی بلکہ جوانی، مال، کھیت، مویشی اور سب سے بڑھ کر خوشیوں سے بھرپور اولاد. وہ سب کچھ لوٹا دیا جو آزمائش میں ان سے واپس لے لیا گیا تھا. ہر طرف زندگی لوٹ آئی تھی مگر سب سے قیمتی خزانہ وہ یقین تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کے دلوں میں سب سے زیادہ گہرا ہو چکا تھا. رب تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور شکر ملاحظہ فرمایا تو اپنی شان کے مطابق انہیں وہ سب کچھ لٹا دیا جو صبر کی راہ میں قربان ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے سونے کے ٹڈے برسنے لگے. زمین چمک اٹھی جیسے رحمت اپنے نبی پر سونے کی بشار کر رہی ہو. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہیں جھولی میں بھرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں کافی مالدار نہیں بنایا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں تیری رحمت سے بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ جملہ تاریخ میں ایمان کی حقیقت بن کر رہ گیا. ایوب علیہ السلام کے صبر نے ثابت کر دیا کہ بندہ جب رب سے محبت کرتا ہے نا تو پھر نعمت ہو یا مصیبت اس کی رضا دونوں میں تلاش کرتا ہے. رب تعالیٰ نے انہیں ایک بار پھر سے مال و دولت عطا فرمائی. کھیت سرسبز ہو گئے، مویشی پھر سے بڑھ گئے اور گھر میں بچوں کی آوازیں گونجنے لگی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بار پھر سے مال و دولت عطا فرمائی. کھیت سرسبز ہو گئے، مویشی پھر سے بڑھ گئے اور گھر میں بچوں کی آوازیں گونجنے لگی. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اتنی ہی نہیں بلکہ دگنی اولاد عطا فرمائی. گھر میں خوشیوں کی روشنی پھر سے پھیل گئی. ان کی بیوی جنہوں نے وفاداری میں اپنی جوانی قربان کر دی تھی ان پر بھی رب تعالیٰ نے فضل فرمایا. انہیں پھر سے جوانی، صحت اور حسن عطا کیا. ایوب علیہ السلام اپنی ساری زندگی کے تجربے کے ساتھ ایک روشن مینار بن چکے تھے. انسانیت کو یہ سبق دے کر کہ ایمان کا سفر صرف نعمتوں کا نہیں بلکہ امتحانوں کا بھی ہے. رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دی. بے شک ہم نے ایوب کو پایا صابر، وہ کتنا اچھا بندہ تھا، اپنی ذات کو رب کی طرف لوٹانے والا. یہ تعریف کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ کائنات کے اس بڑے خالق کی طرف سے تھی جس نے آپ کو بنایا، جس نے مجھے بنایا
اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ سچ میں یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ آسمان جیسے مسکرا اٹھا، نہ زمین وہی رہی نہ وقت۔ رب کائنات نے اپنے نبی کی طرف کرم کی نگاہ ڈالی اور فرمایا، ہم نے تجھے شفا عطا فرمائی، تیری کمر پھر مضبوط کی، اور تیری رضا کے بدلے تجھے وہ سب لوٹا دیا جو تو نے صبر میں قربان کیا تھا۔ اور یوں ایک ہی لمحے میں قدرت کے در کھل گئے۔ ایوب علیہ السلام کی کہانی دراصل انسان کی کہانی ہے۔ کبھی نعمتیں چھن جاتی ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور کبھی تھوڑی سی آزمائش پر شکوہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر ہم نے ہمیشہ سکھاتا ہے کہ جب دل کے اندر ایمان کی روشنی ہو نا تو سب سے اندھیری رات بھی سراسر روشن بن جاتی ہے۔ اور یہی پیغام پیارا اسلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہے کہ جب آزمائش آئے نا تو یاد رکھو تمہارے رب کا رحم اس درد سے بڑا ہے جو تم محسوس کر رہے ہیں۔ لہٰذا صبر بھی کرو اور شکر بھی ادا کرو، کیونکہ جس نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی وہ تمہارے دل کے زخم بھی بھر سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی درس ہے۔ مصیبت چاہے جتنی بھی بڑی ہو، امید کبھی نہیں مرنے دینی چاہیے۔ صبر، دعا اور یقین، یہ تینوں جب اکٹھے ہو جائیں تو رحمت زمین پر اتر آتی ہے۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ایک ایسی کہانی جو صبر کا معنی سمجھاتی ہے، آنسوؤں میں ایمان جگاتی ہے اور دکھ کے بیچ بھی یقین کی خوشبو پھیلا دیتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ اس رب نے ایوب علیہ السلام کے زخموں پر اپنا کرم برسایا، وہ ہمارے زخموں کو بھی شفا دینے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر کو فقط انتظار نہ سمجھیں بلکہ ایک عبادت بنا دیں۔ تو ذرا خود سے یہ سوال کرو کہ جب زندگی تمہیں آزماتی ہے تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ شکوہ یا پھر صبر؟ اپنے دل کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا تاکہ ہم سب مل کر صبر کی اس روشنی کو پھیلا سکیں جس نے ایوب علیہ السلام کو محبوب خدا بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔